الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین اکرام، ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ ہمارے ہاں بعض جہلا ان حفاظ کرام پر اعتراض و تنقید کرتے ہیں جو حفاظ کسی وجہ سے تراویح میں قرآن نہیں سنا پاتے۔ سب کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہے، حالانکہ وہ حفاظ شب و روز فرائض و سنن میں قرآن کی تلاوت مع تجوید کا معمول بنائے ہوتے ہیں تاکہ قرآن یاد رہے۔ جہاں تک ہمارا علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھائی، اس کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین عظام، محدثین کرام حافظ قرآن ہوتے ہوئے نماز تراویح نہیں پڑھائی، نماز تراویح نہیں پڑھائی، اور نہ ہی ان لوگوں نے نماز تراویح میں مکمل قرآن سنانے کو پیشہ کے طور پر اختیار کیا۔ جیسا کہ آج کل حفاظ کرام رمضان سے قبل ذمہ داران مسجد سے ریٹ طے کرتے ہیں، جہاں پر ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس مسجد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس صورت میں سوال یہ ہے کہ حفاظ کرام کا تراویح نہ پڑھانا گناہ کا کام ہے، اور تراویح پڑھانے کے لیے ریٹ طے کرنا کہاں تک جائز و درست ہے؟ براہ کرم قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کرام سے رہنمائی فرمائیں، نوازش ہوگی۔ یہ سوال جو ہے بہت بڑے ایک عالم دین جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سلفی ہیں، مولانا محمد مقبول سلفی حفظہ اللہ، ان سے یہ کیا گیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حامدن و مصلیًا اما بعد، مذکورہ بالا سوال میں چند باتیں مرقوم ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا۔ نمبر 2، تراویح میں قرآن سنانے کو بطور پیشہ اختیار کرنا۔ نمبر 3، طے کر کے اجرت لینا۔ نمبر 4، حفاظ کا تراویح میں قرآن نہ سنانا۔ بنیادی بات یہ سمجھیں کہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی اور قیام کرنے کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ اس وجہ سے عہد نبوی سے لے کر آج تک مومن بندے رمضان میں قرآن کی تلاوت اور تراویح کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے لیے باقاعدہ امام متعین کیے۔ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت تراویح پڑھائی، جس کی طرف سوال میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عہد نبوی میں صرف 3 دن تراویح ہوئی، بلکہ آپ نے کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے اس خوف سے جماعت کے ساتھ 3 دن سے زیادہ تراویح نہیں پڑھائی۔ صحابہ کرام منفردن رمضان بھر تراویح پڑھتے رہے، یہاں تک کہ عہد عمر میں جماعت کی شکل دی گئی۔ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ رواہ البخاری۔ راوی حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز، یا اسی کو قیام اللیل کہہ لیں، یہ سب ایک ہی نماز ہے، تہجد ہو، تراویح ہو، قیام اللیل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو راوی حدیث ہیں اس کے، انہوں نے سوال کیا کہ رمضان میں کتنی رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟
تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 2013 نمبر پر آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں جہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر تراویح قیام اللیل کیا کرتے تھے، وہیں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ کا قیام بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ رمضان میں قیام کی فضیلت کا بے حد ثواب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے رمضان میں قیام چھوڑ دیا ہو؟ زیاد بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم لیصلی حتی ترم قدمہ او ساقہ فیقال له فیقول افلا اکون عبدا شکورا، صحیح البخاری۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، یعنی سوج جاتی پنڈلیاں۔ جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ سے کہا جاتا آپ اتنا کیوں محنت کرتے ہیں اللہ کے رسول، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میرے تمام گناہوں کو بخش دیا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ بخاری شریف کی 1130 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کیفیت سے رمضان بھر قیام کیا جائے تو بالیقین قرآن ختم ہو جائے گا۔ مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں مکمل قرآن ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ وکان یعتکف کل عام 10 فاعتکف 20 فی العام الذی قبض فیہ۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بہرحال تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، مستحسن۔ بہت سے حفاظ جلدی لگائے رہتے قرآن ختم ہو جائے، اب تو لوگ 3 دن، لوگ 10 دن، بعض تو ایک ہی رات میں اور بعض تو صرف 2 ہی رکعت میں مکمل قرآن ختم کرتے۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کا ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ہاں مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی قاری اچھا ہے، اچھی طرح پڑھ لیتا ہے کہ لوگوں پر بار نہ گزرے بآسانی اور لوگ اس کی قرأت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ ختم کرنے کے چکر میں بہت سارے حفاظ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر بھائی آپ غلطی کرتے ہیں، مخارج کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اور قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا ہے، تو غلط بات ہے۔ اسی میں ہے کہ کتنے تو صفحات کے صفحات چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بہترین حفاظ قرآن ہو اور تراویح میں شامل لوگ لمبے قیام کی طاقت رکھنے والے ہوں تو اچھا ہے کہ ختم کر لیا جائے۔ قرآن ختم کرنے کے لیے تراویح کی نماز ہی شرط نہیں ہے، انفرادی طور پر نماز سے باہر جتنا ممکن ہو 1 اور 2 ختم الگ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں تراویح آپ صبح پڑھیے، شام کو پڑھیے، روزانہ 1-1 2-2 پارے پڑھیے، اور اس طرح کوشش کیجئے کہ 3 دن سے پہلے نہ ختم ہو۔ 3 دن سے پہلے ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
لیکن اگر عام طور پر آدمی پڑھ رہا ہے تو الگ بات ہے، قیام وغیرہ میں پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ تنہا پڑھ رہا ہے تو لمبا قیام کر سکتا ہے جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے، اور اگر آدمی اور لوگ بھی ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، تو سب کا خیال کرنا اس کے لیے ضروری۔ اب رہے گی بات کہ تراویح میں قرآن سنانے پہ اجرت لینا جائز و مباح ہے یا نہیں، تو جائز و مباح ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، صحیح البخاری 5737 نمبر ہے بخاری کی، بے شک بہت ہی لائق چیز جس پر تم مزدوری حاصل کرو اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا اس طرح کوئی قرآن پڑھتا ہے، امامت کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے اور دیگر مصروفیات قرآن سے رکھتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تجوید سے قرآن پڑھاتا ہے، حفظ کراتا ہے، تو اس کا کچھ جو ہے ہدیہ کہہ لے یا اس کی تنخواہ کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، بہرکیف مقرر کر دینا یا اپنے ضرورت کے تحت جو جائز ہے، اس طرح جائز ہے کہ عرف عام میں جو بھاری بھرکم رقم نہ ہو اس کو اس کا مطالبہ بھی کر لینا کوئی بری بات نہیں۔ بات لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں میں بات کو مکمل کروں گا۔ تو جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید مکمل تراویح میں سنانا ضروری نہیں، بالخصوص وہ حافظ جس کو اچھی طرح یاد نہیں ہے یا جس کا لحن صحیح نہیں ہے، جو بہت زیادہ بھولتا ہے اور لوگ ناپسند کرتے ہیں، ایسے حافظ کو بلا وجہ لوگوں پر ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا بہتر نہیں۔ اچھی طرح یاد کر کے پاؤ حصہ سنا لے، آدھا پارے سنا لے، ایک ایک رکوع ایک رکعت میں سنا لے۔ ہاں اگر کوئی قاری ایسا ہے، کوئی حافظ ایسا ہے جو الحمدللہ روانی سے پڑھتا ہے اور اس کا لحن بھی اچھا ہے، یعنی پڑھنے کا طریقہ اور مخارج وغیرہ بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور بھولتا نہیں ہے، اور لوگ اس کے پیچھے پڑھنے کی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اگر پورا قرآن بھی پڑھا دیتا ہے، لوگوں پر گرا نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، 3 رکعت وتر پڑھیں گے تو 11 ہو جائے، 11 سے زیادہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تک 20 کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آگے وہ باتیں بھی آئیں گی کہ وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور ہمارے شیخ نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔